سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل۔ آج کی جو آیت ہماری زیر درس ہے، یہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، قرآن کریم کی سب سے لمبی اور سب سے طویل آیت ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ قرآن کریم کی آخری اترنے والی آیت ہے، لیکن یہ رائے کمزور ہے۔ اصل یہ ہے کہ آخری جو آیت ہے قرآن کریم کی، وہ اس سے پچھلی جو آیت تھی جو کل کے درس میں ہم نے پڑھی ہے، گزشتہ درس میں، وہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے۔ اس کے بعد تقریباً 6 یا 7 راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں رہے، اور پھر یہاں سے آپ رحلت فرما گئے۔ تو قرآن کریم کی اترنے والی سب سے آخری آیت وہ آیت نمبر 281 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ سب سے آخری آیات میں سے ہے۔ اچھا، آج کی جو آیت ہے یہ طویل ہے، اسے ہم 2 حصوں میں پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ تو اس آیت کے اندر کیا ہے؟ گزشتہ آیات میں اللہ نے اپنے راستے میں صدقات کا اور خیرات کا حکم دیا، پھر اس کی جو ضد تھی سود، اس کے متعلق بہت سے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور آخر میں مہلت دینے کا بیان اور خاص اللہ کی ذات سے ڈرنے کا بیان تھا کہ یہی جو عمل ہے، یہی وہ قانون ہے، اور یہی قرآنی قانون میں سب سے خاص امتیاز ہے۔ قرآنی قانون کا باقی قانون کی کتابوں میں سے سب سے امتیازی وصف یہ ہے کہ یہ اپنے احکامات پر کھڑا کرنے کے لیے یہ آیات اور اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے، جس کی بنیاد پر ایک مسلمان اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے راضی اور تیار ہو جاتا ہے، اور یہ بات کسی بھی قانون کی کتاب میں نہیں ہے، صرف قرآن کریم کا یہ خاص وصف ہے۔ تو آج کی آیات میں کیونکہ لین دین کے معاملات، پیچھے بے کا ذکر تھا، تجارت کا، اس میں کچھ معاملات ایسے پیش آتے ہیں جہاں بندے کو ادھار کرنا پڑتا ہے۔ لین دین کے معاملات میں بعض اوقات ایسا موقع آتا ہے کہ انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ادھار لینا یا ادھار دینا پڑتا ہے۔ تو آج کی آیات میں ان کے متعلق، ادھار دینے اور لینے کے متعلق احکامات ہیں، اور ان میں سے پہلا حکم یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ترجمہ دیکھیں، اس میں تقریباً تفسیر آ جائے گی۔ اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم کوئی معاملہ کرو دین کا، ادھار معاملہ، کوئی ادھاری معاملہ کرو، الی اجل مسمى، کسی وقت مقررہ تک، ایک متعین اور مقرر وقت تک، فاکتبوا، تو پس اس معاملے کو لکھ لیا کرو، اس معاملے کو لکھ لیا کرو جو تم نے ادھار معاملہ کیا ایک متعین وقت تک کا۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، اور چاہیے کہ لکھنے والا لکھے تمہارے میں سے، تمہیں میں سے کوئی شخص،
جو لکھنا جانتا ہے، لکھنے والا ہے، وہ اس معاملے کو کیا کر دے؟ لکھ دے۔ وَلْيَكْتُبْ چاہیے کہ لکھ دے بَيْنَكُمْ تمہارے آپس میں سے کاتب بالعدل لکھنے والا، اور لکھے کیسے؟ عدل اور انصاف کے ساتھ، عدل اور انصاف کے ساتھ، کہ لکھنے میں کوئی ڈنڈی نہ مارے، جیسا معاملہ جتنے میں جس وقت تک ہوا پورا اسے لکھ دے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور کوئی بھی کاتب جو لکھنا جانتا ہے وہ انکار نہ کرے، لا يَأْبَ انکار نہ کرے، کاتب لکھنے والا، أن يَكْتُبَ یہ کہ وہ لکھے، اسے جب لکھنے کا کہا جائے تو لکھنے سے وہ انکار نہ کرے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ جیسا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم، لکھنے کا علم سکھایا ہے، تو اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے کہ اللہ نے اسے یہ نعمت دی ہے، یہ اس کی ذاتی وصف نہیں ہے، تو وہ اللہ کی نعمت کو یاد کرے کہ علمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ عمل سکھایا ہے، یہ صفت دی ہے۔ فَلْيَكْتُبْ اسے چاہیے کہ لکھ دیا کرے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي لکھوائے گا کون اور بتائے گا کون؟ تو وَلْيُمْلِلْ وہ شخص بتائے، الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ جس پر حق لازم ہوا، جس پر پیسہ لازم ہوا، یا جو مال لینے والا ہے وہ اس کا بتائے گا، اس کو بولے گا، اور پھر وہ کاتب لکھے گا۔ تو یہ جو اسٹامپ وغیرہ کا خرچہ ہوتا ہے یا اس میں جو لکھوانا کا عمل ہوتا ہے وہ کس کے ذمے ہے؟ معاملہ کرنے والا، جو پیسے لینے والا ہے، قرضدار ہے، جس پر کوئی حق لازم ہے، جس پر کچھ لازم ہو رہا ہے، جس کے ذمے کوئی چیز آ رہی ہے، وہ لکھوائے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وہ جو لکھوانے والا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے، وہ اللہ جو اس کا رب ہے اس سے ڈرے۔ لکھواتے وقت بھی کیا کرے؟ لکھنے والا بھی ڈرے، لکھوانے والا بھی اللہ سے ڈرے، اور وہ رب، وہ اللہ جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا اور اس معاملے میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہ کرے، کچھ کم نقصان نہ کرے۔ لکھوانے میں میعاد اور ہے، وقت اور مقرر ہوا، یہ اور لکھوا دے، آگے بڑھا دے، یا جو طے ہوئی قیمت اس سے کیا کر دے؟ کم کر دے، ایسا نہ کرے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا آگے ایک الگ حکم ہے، یہاں تک ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس میں بہت سارے، آج کی جو آیت ہے وہ پوری کی پوری احکامات کی آیت ہے، اور ادھار معاملہ جب کیا جائے تو اس میں چند چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ادھار معاملے کو دن اور وقت متعین کیا جائے، ادھار معاملے میں وقت ضرور متعین کیا جائے، اگر وقت مقرر نہیں ہوگا تو اس میں بعد میں لڑائی کا اور جھگڑے کا اندیشہ ہے، لڑائی اور جھگڑے کا اندیشہ ہے۔ ایک بندے نے کوئی سامان دیا، دکان کا سامان دیا، اور اگر انہوں نے وقت متعین نہیں کیا تو اب دکاندار ہے وہ ہفتے بعد اس سے مطالبہ کرے، 2 ہفتے بعد کرے، وہ کہے گا ابھی تو میں نے نہیں دینے تھے، تو کچھ لکھا ہوا بھی نہیں ہے، کوئی طے شدہ نہیں ہے، تو اس میں کیا ہے؟ لڑائی اور جھگڑا اور نزاع کا اندیشہ ہے۔ تو جب بھی کوئی ادھار معاملہ ہو، پہلا حکم یہ ہے کہ اس معاملے کو لکھ لو، اور یہ جو لکھنے کا معاملہ ہے یہ فقط ادھار کے ساتھ نہیں ہے، یہ جو لکھنے کا حکم ہے لکھ لینا چاہیے، یہ ہر معاملے میں مستحب ہے، ہر معاملے میں، چاہے آپ نے زبانی کسی کو کوئی زبان دی، کوئی معاملہ کیا، کوئی لین دین کیا، یا ویسے کسی کو کوئی وعدہ کیا، ہر ایک حکم میں مستحب یہ ہے، اچھا اور پسندیدہ یہ ہے کہ اسے لکھ لیا جائے، اور یہ سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے تجارت میں، کاروبار میں، معاملات میں۔ کسی کو بندہ کوئی وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہاری یہ چیز مجھ پر لازم ہوئی ہے، میں تمہیں یہ دے دوں گا، یا میرے ذمے تھی کسی اور وجہ سے، یا وراثت میں آئی تھی، میرے پاس حصہ ہے، یا میرے قبضے میں آ گئی، کون سی صورتیں اس میں بہت ساری آتی ہیں، لیکن زیادہ تر وہ معاملات میں آتی ہیں، تو ہر معاملے کو کیا کر لینا چاہیے؟ لکھ لینا چاہیے، اس کی ایک دستاویز، آج کل اسے ہم اسٹامپ کہتے ہیں، اسٹامپ کرا لینا چاہیے، اس کو ایک لکھت پڑھت کر کے اس کو قید کر لینا چاہیے، تاکہ بعد میں کوئی بھی بات مخفی بھی نہ ہو اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بھی صورت نہ پیش آئے۔ ٹھیک ہے، پہلا حکم کہ ہر معاملے کو لکھ لینا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ
جو ضرورت ہوتی ہے وہ ادھار معاملے کی ہوتی ہے. بعد میں کوئی منکر ہو سکتا ہے، مکر جائے کہ بھئی میں نے یہ معاملہ ہی نہیں کیا، یا پیسے دینے والا وہ منکر ہو جائے، یا لینے والا یہ کہہ دے کہ میں نے اتنے نہیں کیے تھے، میں نے تو بات اتنے میں مانی تھی اور آپ جو دے رہے ہو وہ کم ہے. تو ایسا نہ ہو، تاکہ اس معاملے کو لکھ لیا جائے. تو اذا تداینتم بدین، جب بھی تم کوئی ادھار معاملہ کرو اس میں ایک چیز لازم ہے، وقت متعین کرنا، الی اجل مسمی. پہلا حکم کیا ہے کہ اس کو وقت متعین ہونا چاہیے، ورنہ ادھار معاملہ ٹھیک نہیں ہے. فاکتبوا، دوسرا حکم یہ ہے کہ اسے لکھ لو. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ حکم وجوبی نہیں ہے. اگر یہ حکم وجوبی ہوتا تو نہ لکھنے والا گناہگار ہوتا، لیکن یہ حکم وجوبی نہیں ہے، مستحب ہے، استحبابی ہے، اچھا ہے، پسندیدہ ہے. اس میں بہت سی بھلائی ہے، لڑائی جھگڑے سے بچ جاتا ہے، اور کوئی چیز بندہ بھول بھی جاتا ہے، انسان ہے بعض سی باتیں بھول جاتا ہے، تو اس کو لکھنا اچھا ہے لیکن واجب نہیں ہے، کوئی وجوبی حکم نہیں ہے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، پھر کون لکھے گا؟ کوئی بھی شخص جو لکھنا جانتا ہے. اگر وہ خود جانتے ہیں تو خود لکھ لے، لیکن اگر خود نہیں جانتے تو جسے اللہ نے یہ نعمت دی ہے اسے چاہیے کہ وہ کیا کر لے، اس معاملے کو آ کر ان کے درمیان میں لکھ دیا کرے. تو کاتب کو چاہیے، جس کو اللہ نے لکھنے کی نعمت دی ہے، وہ اسے کیا کرے، لکھنے کی نعمت کو چھپائے نہ، ضائع نہ کرے، اس سے استعمال کرے دوسروں کی بھلائی میں. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور کاتب اگر اسے لکھنا آتا ہے، لکھنا پڑھنا آتا ہے، اور یا اس کے پاس اسٹامپ کے کاغذات ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے. اگر وہ انکار کرے گا تو معاملات میں باہمی جھگڑے کی، فساد کی نا فضا پیدا ہو جائے گی اس کے انکار کی وجہ سے. تو اگر اس کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، لوگوں کے درمیان میں اسے خیر کا اور بھلائی کا ذریعہ سمجھ کر اور نیکی سمجھ کر اس کو لکھے، اور اس میں کیا دل میں کیا لائے کہ یہ میرے اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے ہاتھ دیے، پھر ہاتھوں کے ساتھ اللہ نے مجھے کتابت کی، پڑھنے کی، لکھنے کی صلاحیت دی. کسی کی ذاتی تو نہیں ہے نا، کوئی پیدا ہوتے تو ساتھ نہیں لے کر آتا، بعد میں اللہ اسے استادوں کی برکت سے اور اپنے والدین کی برکت سے، سکھانے والے جو بھی اس کے خیر خواہ ہیں، وہ اسے اس نعمت کے صلاحیت وہ جو ہے نا عطا کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اس میں اللہ کی توفیق اور عنایت ہوتی ہے. فَلْيَكْتُبْ، اسے لکھنا چاہیے جب بھی کہیں لکھنے کی ضرورت پڑے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پہلی بتائی کہ اس معاملے کو لکھ لو، اس کا وقت متعین کر لو. تیسرا کاتب کو تھوڑی ہدایات دی. چوتھی چیز اس میں حکم یہ ہے کہ کون لکھوائے گا. یہ جو لکھوانے کا عمل ہے اس میں اگر پیسے لگتے ہیں تو اچھا، اس میں یہ بھی جائز ہے کہ یہ جو استحبابی حکم ہے لکھنے کا، تو کاتب کو لکھنے کے پیسے لینا جائز ہے، اس کی اجرت لینا. اگر تو وجوبی حکم ہوتا کہ ہر مسلمان جو یہ عمل جانتا ہے وہ لکھے، پھر تو اس کی عبادت بن جاتی اور عبادت پر اجرت نہیں لی جاتی، عبادت پر اجرت نہیں لی جا سکتی. تو یہ حکم استحبابی ہے کاتب کے لیے بھی، تو اس کو بھی لکھنے پر اجرت لینے کی اجازت ہے. وہ بندہ کہتا ہے میں لکھ دوں گا لیکن میں اتنے پیسے لوں گا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس میں منع نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. لکھوائے گا کون؟ وہ شخص لکھوائے گا. قرآن کریم نے پوری لفظ کی اور اس شخص کی تعیین کی ہے، الذی علیہ الحق، وہ شخص جس کے اوپر کوئی ذمہ داری، جس کے اوپر کوئی ذمے میں حق لازم آتا ہے، وہ لکھوائے گا. اس میں علماء نے لکھا ہے وہ اس لیے لکھوائے گا کیونکہ وہ اصل اقرار کرنے والا ہے. آگے گواہوں کا حکم آئے گا کہ اس کے اوپر گواہ بھی قائم کریں. تو جب وہ اقرار کر کے لکھوائے گا نا، کاتب کو، اسٹامپ والے کو بولے گا کہ بھائی یہ معاملہ لکھو، ہمارے درمیان فلاں اور فلاں کے درمیان میں یہ معاملہ ہوا، اور میں نے مقر نے، اقرار کرنے والے نے اتنا مال، اتنے پیسے دینے ہیں. تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اپنے معاملے میں اقرار کرنے والا، اور وہ گواہ اس پر گواہی دے دیں گے کہ بھائی فلاں شخص نے یہ اقرار کیا تھا کہ میں نے اتنی چیز میرے ذمے لازم ہے. تاکہ یہ بات کیا ہو جائے گی؟ پکی ہو جائے گی، وہ اپنے اس سے بھاگ نہیں سکتا. تو لکھوانے کا حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اوپر کوئی حق واجب ہوا ہے، اور لکھواتے ہوئے اسے ساتھ میں ہدایت یہ ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، لکھواتے ہوئے ڈنڈی نہیں مارنی، اس میں 2 نمبری نہیں کرنی، کوئی اونچ نیچ نہیں کرنی. یہ نہیں کہ وہ مہینے کا وقت ہے ہوا اور یہ کیا لکھوا دے 3 مہینے
پیسے 1 لاکھ روپیہ طے ہوا، یہ کہہ دے بھائی نہیں ہم نے تو 80,000 روپیہ طے ہوا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہ کرے۔ اور اس کے لیے اسے جو سب سے مین پاور پوائنٹ دیتا ہے وہ یہ بات ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبًّا، کہ وہ ڈرے اللہ سے۔ اللہ کے ساتھ اس کی صفت بھی بیان کی، لفظ اللہ تو اللہ کا اسم ذات ہے وہ بھی ذکر کیا، اس کے ساتھ ایک صفت الگ سے ذکر کی، رَبَّهُ، وہ اللہ جو تیرا رب ہے، جو تیرا حاکم ہے، جس کے اختیار میں تو اور تیرا سب کچھ ہے۔ اگر تو اس میں کوئی بددیانتی کرے گا لکھوانے میں، اللہ تیرا رب ہے، وہ تیرے ان مال کو کیا کر سکتا ہے؟ ضائع کر سکتا ہے، تیرا کئی جگہوں سے نقصان کر کے اس کا بدلہ تجھے مل سکتا ہے، اور پھر آخرت میں تو وہ رب ہے ہی ہے، اس میں بھی تجھے پورا بدلہ اور اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اور اللہ تجھ سے ان چیزوں کے معاملات کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس اپنے اللہ سے ڈرے اور یہ یقین رکھیں کہ وہ میرا رب ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کوئی چیز اس میں سے کم نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اگلا حکم یہ ہے فَإِنْ كَانَ الَّذِي، وہ جس کے ذمے میں حق لازم ہوا ہے، اگر وہ شخص سفیہن کم عقل ہے، سفیہن کم عقل ہے، اس کی عقل پختہ نہیں ہے، نوجوان ہے، اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اگر وہ کم عقل ہے، او ضعیفاً، یا کمزور ہے، یا کیا ہے؟ کمزور ہے، بول نہیں سکتا، صفت ہی نہیں ہے بولنے کی، گونگا ہے، یا صفت تو ہے لیکن بہت بوڑھا ہے، اب وہ پوری طرح بات نہیں کر سکتا، اس میں رکتا ہے، اس کو مشکل آتی ہے، یا ایسا شخص ہے کہ وہ زبان ہی نہیں جانتا، جن سے معاملہ کر رہا ہے ان کی زبان جو جتنی بھی شکلیں ہیں نہ لکھوا سکنے کی، بیمار ہے، اسے فالج ہے، یا اور اس طرح کی کوئی بھی بیماری، کوئی بھی وجہ جس کی وجہ سے وہ لکھوا نہیں سکتا۔ اصل حکم تو اس کو تھا جس کے ذمے حق ہے کہ وہ لکھوائے، وہ نہیں لکھوا سکتا کسی عذر کسی وجہ سے، پھر اولا یستطیع، یہ آگے اس کی آگی ان یمل ہوا فلیملل، پس چاہیے کہ پھر بتائے، بولے، لکھوائے، کون؟ ولیہ، جو بھی اس کا سرپرست ہے، جو اس کے ساتھ ہے، جو اس کا معاون ہے، جو اس کا مترجم ہے، سب کا کوئی بھی۔ تو یہ ولی سے مراد وہ ولی نہیں ہے جو ہمارے ہاں سرپرست بڑا، وہ مراد نہیں ہے، کوئی بھی جو اس کے ساتھ ہے، اس کا جو ہے نا ٹرانسلیٹر ہے، اس کے ساتھ میں معاون ہے، اس کا دوست ہے، اس کا سیکٹری ہے، ہوتے ہیں نا بڑے آدمی ہیں، کوئی بڑا ہے، بزرگ ہے، اس کے ساتھ ایک پی ایچ، اس کو آج کل ہم کہتے ہیں نا پرائیویٹ سیکٹری، پی اے ہے، تو وہ بھی لکھوا سکتا ہے۔ ولی سے مراد وہ والا ولی، سرپرست مراد، بولے نا بھائی، سرپرست مراد نہیں ہے وہ، مطلب ولی کا لفظ ہے تو ولی جو لوگ کہتے ہیں جی، جیسے نکاح میں کہا جاتا ہے کہ لڑکی کا ولی کون ہے؟ ذمہ دار، سرپرست، تو یہ وہ ولی نہیں ہے، اس کا مددگار، اس کا ساتھی جو بھی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھوائے بالعدل، وہ بھی عدل کی صفت کے ساتھ لکھوائے، اللہ سے ڈرتے ہوئے انصاف کرے، اس میں کوئی بددیانتی بولنے میں یا لکھنے میں نہ کرے، اس کو بھی یہی حکم ہے۔ تو آج کی ہماری آیات یہیں تک ہے، تو بہت اہم احکام اس آیت کے اندر ہیں، آدھی آیت ہم نے پڑھی ہے، آدھی انشاءاللہ اگلے درس میں آ جائے گی، تو بہت خاص۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو معاملات ہیں ہم انہیں بہت ہلکے میں لیتے ہیں، معاملات کو کیا کرتے ہیں؟ ہلکے میں لیتے ہیں، یہ بعد میں پھر کیا بنتے ہیں؟ فساد کا، بڑی بڑی لڑائیوں کا، قتل و غارت گری تک بات پہنچ جاتی ہے، بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے، اور آپ سب نے، ہم سب آج کل دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، کتنے ہی باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے معاملات کی وجہ سے۔ تو قرآن کریم کا کتنا بہترین اور احسن اقدام ہے، احسن حکم ہے کہ اگر تم اس کو پورا کر لو، مسئلہ ہی ختم، لکھت پڑھت کر لو، اور وہ آگے آ رہا ہے اس پر کچھ گواہ بنا لو، تو معاملہ کبھی نہیں بگڑے گا۔ آپ گواہ آ جائیں گے، لکھت بھی، کاغذ موجود ہے، گواہ بھی موجود ہے، جس کی چیز ہے اس کے حوالے کر دیجیے۔ تو ہمارے آج کے معاشرے کی 80% لڑائیاں وہ ان معاملات کے صاف نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اگر قرآن کریم کا یہ حکم بھی پورا کر دیا جائے، بھائی بھائی کے، اچھا یہ جو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ ہے، خاص ایمان والوں کو، اور ہر وہ ایمان والا، چاہے وہ خونی بھائی ہی کیوں نہ ہو،
باپ کا بیٹے کے ساتھ بھی معاملہ ہے وہ بھی لکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جی سب کچھ باپ کا ہے، سب کچھ بیٹے کا ہے، حالانکہ بیٹے نے ساری زندگی کمائی، 10 سال 20 سال اس نے کمائی کی، اور بعد میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی باپ زندہ تھا تو سب کچھ کیا تھا؟ باپ کا۔ اگرچہ اللہ نے باپ کو بہت درجہ دیا ہے، والد کو بہت بڑی عزت اور احترام کا ملکہ دیا ہے، لیکن معاملات میں یاد رکھیں اللہ نے اور شریعت نے کسی کو کسی کا باپ نہیں کہا کہ یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، اس لیے معاملات میں اس کی نرمی ہے، ایسے نہیں ہے۔ معاملات سب کے لیے ایک جیسے ہیں، حتیٰ کہ باپ اگر اپنے بیٹے کو گفٹ کرتا ہے وہ بھی اسے چاہیے کہ وہ اس کو لکھ دے یا اس پر گواہ بنا لے۔ بیٹا باپ کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہے اس کو بھی معاملات میں کیا کر لینا چاہیے؟ صاف کر دینا چاہیے۔ ابھی میرے پاس کل کا بھی ایک فتویٰ آیا ہوا ہے، اسی معاملات میں والد نے بہت سی چیزیں لینا دینا کیا، ایک آدھ 2 بیٹے ساتھ تھے، کوئی نہیں تھے، اب والد فوت ہو گیا، پیچھے رولا ہے۔ ایک بیٹا کہتا ہے یہ چیز میں نے باپ کو خود کے پیسوں سے لے کر دی، کہتے نہیں تم نے باپ کے پیسوں سے لی۔ تو والدین بھی معاملات اگر نہیں لکھیں گے تو کم از کم ان کے ساتھ نہیں لیکن اولاد میں یہ جھگڑے کا وجہ اور ذریعہ بن جائے گا۔ اور ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کے لیے میرے خیال میں کوئی تشریح کی یا زیادہ تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جتنے احکام ہم نے پڑھے ہیں آج سے ہم عزم کر لیں، کوئی بھی معاملہ ہو ہم اسے لکھیں گے، اور لکھ کر اس کی دستاویز بنا کر، جیسے عام طریقہ آج کل اس کے سائن لے لیے کسی چیز پر، 2 چیزوں پر، تو یہ سارے احکام ہم انشاءاللہ پورے کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں اپنے گھر میں اس کی اثرات، اس کی خیریں اور اس کی برکات کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کریں گے۔ اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب کی بات کہ وہی میں تو تیرا بھائی ہوں تو یہ بھی لکھے گا، بالکل لکھوں گا، اور اس میں کوئی حرج کی بات، اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم پورا کرنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے تمام احکامات پر عمل نصیب